لیکن جب کو کہا جاتا ہے نا مانعین زکوٰۃ منکرین زکوٰۃ، کوئی منکر نہیں تھا، کوئی مانے نہیں تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے ہم زکوٰۃ اہل کو دیں گے نہ کہ نا اہل. اب یہاں پر یہ قتل و غارت گری کا سلسلہ چلتا رہا. مولا امیر المومنین اس زمانے میں کیا کام انجام دے رہے تھے؟ وہ یہ کام تھا کہ بالآخر دین میرے ذریعے سے کمشتا رہے، بالکل ویسے ہی جیسے یونیورسٹی پہ قبضہ ہو جائے نہ اہلوں کے ہاتھ میں ہو. اگر مجھے ایکسس ہے تو میں چاہوں گا جتنے بچے ان کا ٹائم تو ضائع نہ جائے. اگر یونیورسٹی بند ہو گئی سارے بچوں کا ٹائم ضائع جائے گا. تو مولا امیر المومنین جو خاموش تھے اور جو مشورے دے رہے تھے وہ ان لوگوں کو نہیں دے رہے تھے، بلکہ اسلام کے دفاع میں یہ سلسلہ چلتا رہا، قتل و غارت گری کا سلسلہ چلتا رہا. اور مولا امیر المومنین نے ان کے زمانے میں کسی جنگ میں شرکت نہیں کی، نہ مرتدوں کے خلاف، نہ مانعین زکوٰۃ کے خلاف، اور نہ اس طرح سے دوسرے علاقوں میں. اب یہ جو فضیلت دنوائی جاتی ہے کہ جی بڑی فتوحات کی، تو اسلام فتوحات کے لیے نہیں آیا تھا، پیغام اسلامی کے لیے آیا تھا. بے شک قتل و غارت گری کے لیے نہیں. اشرف الانبیاء نے دفاعی جنگ اتنی تھی، اگر ان کے فوراً بعد والے ادھر ادھر حملہ کر کے قبضہ کر سکتے تو اشرف الانبیاء نہیں کر سکتے تھے. اب یہاں پر بڑی تیزی سے بتائیں کہ جو جرائم کا سلسلہ ہے، لوگ مارے گئے، خصوصاً اب اگر آ جائے بہت تیزی سے اس پورے دور میں ظلم ہوتا رہا، یہاں تک کہ اشرف مولا امیر المومنین کو ایز اے چوتھا خلیفہ قبول کر لیا گیا. لیکن کب؟ کہ جب ان محترمہ نے فتویٰ دیا تیسرے سیاسی خلیفہ کے لیے کہ یہ کافر. پلاننگ یہ تھی کہ ان کو قتل کروا کے خلیفہ بنانا ہے اپنے کزن کو. کس کو؟ طلحہ. طلحہ نے بیت المال پہ قبضہ کر لیا تھا مدینہ. اب یہ کہتے ہیں جناب سیدہ کی شہادت کیسے ہو سکتی ہے؟ مدینہ میں تو اساد تھے. وہ ویسے ہی ہو سکتی ہے جیسے کہ تمہارے تیسرے سیاسی خلیفہ کی شہادت ہو گئی، مدینہ میں تو اساد تھے، ان کی کیسے ہو؟ ان کا دروازہ کیسے جل گیا؟ اچھا جناب سیدہ کے تو دروازہ نہیں تھا اس زمانے میں، یہ لوجک دی جاتی، دروازے نہیں ہوتے. اچھا تمہارے تیسرے سیاسی خلیفہ کے دور میں کلچر آ گیا تھا دروازوں، ان کا دروازہ ٹوٹا، وہ دروازہ تھا. حضرت خاتمہ کے زمانے میں دروازہ نہیں تھا، کچھ 400 سال کا فاصلہ تھا. کیا اصحاب کیسے خاموش رہ گئے؟ اصحاب کیسے خاموش رہ گئے؟ یہ بتاؤ، تم بتاؤ کیسے خاموش رہ گئے؟ محترمہ فرماتی تھی اقتلوا ناصر فقد کفر، یہ کافر ہو گیا، بڈھا یہودی ناصر اسے قتل کر دو. اب جب یہ مار دیے گئے تو پالیسی کیا ہے؟ پہلے تو مروا دیا، اور جب مروان آیا ایک دفعہ کی دی کچھ خیال کریں بھائی کا، تو فرما دیے کہ تیرے پاؤں میں بھی اور تیرے دوست کے پاؤں میں بھی چکی کا پتھر ڈال کے دریا میں چکی باندھ کے، یعنی خالی دریا میں نہیں ڈالے ہیں، اور پیر کے بھی اوپر آ جاؤ، اتنا بھاری پتھر باندھو تیرنا بھی چاہیں تو نہ ایسی. مزاج جو ہے وہ بڑا خفیف ہے. اب جب مولا امیر المومنین سے بیعت ہو گئی، یہ محترمہ اس کو حجب ہوتی، اور جب بتانے والے نے بتایا کہ علی بن ابی طالب سے بیعت ہو گئی تو کہا کہ کاش یہ میں نے نہ سنی ہوتی خبر آسمان زمین پہ. کو کہتا ہے آپ ہی تو کہا کرتی تھی اس یہودی کو قتل کر دو. وہ کہتی ہے وہ جو پہلے میں کہتی تھی وہ اس وقت صحیح تھا، اب میں کہتی ہوں کہ میں اس کا انتقام دوں. یہاں سے سمجھیں جنگ جمل ہوئی. جنگ جمل ایک عجیب و غریب منافقانہ سوچ کر دی جائے، پہلے ایک کو قتل کروا دو کافر قرار دے کے، جب وہ مار دیا جائے تو بہو کیا آؤ اندہام لو علی سے. یہ دیکھنا خود قتل کرواؤ اور اس کے بعد قتل کی ذمہ داری ڈال دو مولا علی پر، ماری کے اشتر پر، محمد ابن ابو بکر پر، عامر ابن حمر کے خوائی پر. وجہ کیا ہے کہ جو مولا امیر المومنین کے قریب ہیں ان سب کو قاتل بنا دو. جو کہ اصل قاتل کون تھے؟ خود تھے. جو اصل قاتل تھا حمران، اس کو تو اسی کو قتل کر دیا تھا. وجہ اصل قاتل ہو گیا تو دہشت گردی پھیلانے والے تو آپ لوگ تھے، طلحہ زبیر جناب عائشہ. لیکن مولا امیر المومنین پر ڈالتے. یہاں سے شروع ہوئی جنگ جمل کے لیے باقاعدہ اونٹ پر کجاوا اس بنایا گیا لوہے کا. اس کے بعد کہتے ہیں سرخ و صفائی کے لیے جی اول جانے کی ضرورت کیا تھا. اب یہ یاد رکھیں کہ ہمارے پاس شیعہ بھی کہتے ہیں اہل کوفہ اہل کوفہ. قرآن میں اگر کسی کی مذمت آئی ہے نام لے کے تو اہل مدینہ کی آئی. اہل مدینہ تھے جنہوں نے حضرت فاطمہ کی شہادت کو دیکھا اور خاموش رہے. اہل مدینہ تھے کہ رسول اللہ کی توہین ہو رہی تھی. اہل مدینہ تھے کہ مولا امیر المومنین کو جانا پڑا. اہل کوفہ جو ہے ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. یہ بڑی پالیسی ہے کہ اہل کوفہ پہ سب کچھ ڈال دیا جائے. یہ اسی پالیسی کا نتیجہ ہے جو ہم ذکر کر رہے تھے.
اب ان محترمہ نے بصرہ پہ حملہ کیا. پھر ان کا وجہ درائے کربلا ایسے نہیں ہوئی. اتنے شکی لوگ تھے کہ پہلے کہ کربلا اس کا نتیجہ ہے. اب جو انہوں نے بصرہ پہ حملہ کیا تو وہاں پر صحابی رسول جناب عثمان بن حنیف مولا امیر المؤمنین کے نمائندہ تھے، گورنر تھے. انہوں نے حملہ کیا، عثمان ابن حنیف کی فوج کو مارا، مسجد میں قتل عام ہوا، اور عثمان بن حنیف کو مارا، پیٹا، داڑھی کاٹی نہیں نوچی، مونچھیں نوچی، بھامیں نوچی، حتی اشفار و عینی ہے پلکیں نوچی. صحابی کی سے ہو گیا کربلا نا. پھر ایک موضوع آتا ہے کہ جو مولا امیر المومنین کے سیکیورٹی گارڈ تھے بیت المال کے، وہ آپ جانتے ہیں کون تھے؟ یا ہم سب کو تعجب ہو، وہ تواڈے جاٹ بھائی تھے. ایک لفظ ہے سبابجہ. سبابجہ کو کہتے ہیں عربی میں زد. زد کہتے ہیں یہ پورے سندھ کے اوپر کے علاقے کے جو جاٹ تھے، مولا امیر المومنین کے بیت المال کے جو سیکیورٹی پر مامون افراد تھے وہ جاٹ تھے. میں اب کسی بھی جاٹ کو دیکھتا ہوں، میں عام طور پہ کینیڈا وغیرہ میں جس کے ساتھ بھی لگا ہوتا ہے، البتہ یہ ہریانہ والے جاٹ کہتے ہیں، پنجاب والے جٹ. مجھے تو واقعاً کل بھی محبت ہو جاتی ہے، کہتا ہوں کہ اسی کے ممکن ہے آبا اور داد میں سے کچھ سب بسرا نہیں ہو. تو محترمہ کا ایک جو ڈائریکٹ جرم تھا تو جاٹوں کی انہوں نے بڑی پٹائی لگائی تھی. تو جاٹوں کو، جو بھی جٹ ہے وہ جاٹ بھی ذرا تحبیت زیادہ کرنی چاہیے. تو پھر انہوں نے تقریباً مختلف اقوال ہیں، 400 تک آتا ہے کہ جو سیکیورٹی پر بصرہ کے مختلف علاقوں میں یہ جٹ تھے، جن کو عربی میں کہتے ہیں زت، زے قوئے زت. زت جو ہے وہ جٹ کی عربی ہے. ان کو قتل کروایا، ذبح کی. ان کا بیچاروں کی کیا قصور تھا؟ چوتھے خلیفہ نے اپائنٹ کیا ان کو، سیکیورٹی پر معمور کیا. سیکیورٹی والے کا کام یہ ہے کسی کو نہ آنے دو. انہوں نے ہر جگہ حملہ کیا، جہاں بیچارہ جو ملا، کہیں 2 کہیں 4 کہیں 6 کہیں 8، ان سب کو باندھ کے باقاعدہ ذبح کیا ہے. کس نے کرا؟ زبیر نے اور محترمہ کے بکن سے. اب کربلا اچانک ہو گئی، جنگ جمل سے فراغت ہوئی، 10,000 سے 36,000 لوگ مارتے ہوئے. 10,000 سے 36,000 بہت بڑا فگر. یہ محترمہ کو تاریخ میں کوئی ایسی ماں نہیں ملے گی جس نے ابھی 36,000 میں سے ماں پر. البتہ یاد رکھیں کسی کے ذہن میں ممکن ہے اس پر کہ بھئی مدنی ہو رہی ہو ام المومنین. ام المومنین کے بارے میں ہمارا پورا لیکچر ہے. ام المومنین کا صرف ایک معنی ہے جو مفسرین اہل سنت نے بیان کیا ہے. ام المومنین کے معنی یہ کہ ان سے نکاح نہیں ہوا بس. نہ ام المومنین کا معنی یہ ہے کہ وہ کل مومن آئمہ کے آئمہ سے زیادہ ہے اپنا. خصوصاً اہل سنت یہ بات کر ہی نہیں سکتے جب آپ اشرف الانبیاء کی ماں کو کافر کہہ سکتے تو مومن کی ماں میں کون سی ضرورت ہے؟ اب یہاں سے سلسلہ شروع ہوا، جنگ جمل تھی، محترمہ ہار گئی. جو آخر میں روتی تھی یہ اہل بیت کی بارگاہ میں توبہ کر کے واپس نہیں آ گئی تھی کہ انہوں نے ایک امام حسن پہ تیر چل پائے گا.